تو ابتداً سب سے پہلے علم الفرائض کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت، اور پھر کون کون افراد جو ہیں وہ وارث بنتے ہیں، کون نہیں بنتے، کیا چیزیں ہیں جو کہ وراثت میں رکاوٹ بنتی ہیں، اور کون سی چیزیں جو کسی کو وارث بنا دیتی ہیں۔ آج کی اس لیکچر میں انہی چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ علم فرائض سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ علم میراث کو علم فرائض بھی کہا جاتا ہے۔ فرائض کا لغوی معنی مقررہ حصہ، اور اصطلاح میں ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے میت کے ترکہ میں سے میت کے ورثاء کا پورا پورا حق معلوم ہو جائے، جیسا کہ یہ وائٹ بورڈ پر بھی لکھا ہوا ہے، مقررہ حصہ علم فرائض کا۔ اور اصلاح شرع میں ایسا علم جس کے ذریعہ میت کے ترکہ میں سے، ترکہ کہا جاتا ہے جو اس نے وراثت چھوڑی ہے، جو مال چھوڑا ہے اسے ترکہ کہا جاتا ہے، ترکہ میں سے میت کے ورثاء کا پورا پورا حق معلوم ہو جائے، اسے علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ اس کا موضوع ہے وارث اور میراث۔ یہ دو چیزوں کے متعلق یہ علم ہوتا ہے کہ وارث کون کون سے ہیں اور میراث کی تقسیم کیسے ہوگی۔ یہ علم میراث کا، علم الفرائض کا یہ موضوع ہے۔ اس کی غرض کیا ہے؟ میت کے ورثاء تک پورا پورا ترکہ پہنچ جائے، پورا پورا حصہ پہنچ جائے، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ اب سب سے پہلے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ ترکہ میں سے سب سے پہلے کن چیزوں کا ادا کرنا ضروری ہے۔ کوئی شخص فوت ہو گیا، اب فوت ہو گیا، جو اس کا مال ہے وہ کیا ہے؟ ترکہ، جس کو ترکہ کہا جاتا ہے، اور سب سے پہلے اس ترکے میں سے کن کن چیزوں کو ادا کیا جائے گا۔ تو یہ ہے ترکہ، یعنی جو میت نے مال کو چھوڑا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی چیز وہ ہے یہ کہ اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین، یہ پہلی چیز ہے، یعنی اس کا کفن دفن اس کا انتظام کیا جائے گا اس کے مال میں سے، یہ پہلی چیز تجہیز و تکفین۔ اس کے بعد ہے اگر اس نے کوئی قرض دینا ہے، اس کے مال میں سے وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ نمبر 3 ہے وصیت، اور پھر آخر میں اس کی وراثت تقسیم ہوگی، باقی جو اس کے وارث ہوں گے۔ تو میت کے ترکہ میں 4 چیزیں ہوتی ہیں جن کو میت کے ترکہ میں سے ادا کیا جاتا ہے۔ تجہیز و تکفین، کفن دفن کرنا، اس کے انتظام، اس کا جو بھی اس پر خرچہ ہوگا وہ میت کے ترکہ میں سے دیا جائے گا۔ ہاں کوئی بیٹا دینا چاہے یا کوئی رشتہ دار دینا چاہے اپنی مرضی کے ساتھ وہ دے سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر میت نے کسی کا قرض دینا ہے اور اس پر باقاعدہ گواہ موجود ہے یا کچھ لکھ پڑھتا ہے موجود ہے، کوئی ثبوت موجود ہے، تو پھر میت کے ترکہ میں سے وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ اچھا جتنا ترکہ تھا اتنا ہی قرض ہے تو سارا کا سارا قرض ادا کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ میت کے ذمہ لازم تھا۔ اگر اپنی زندگی میں بھی دیتا تو ظاہر سارا مال دے کر پھر وہ اپنا قرض دیتا، لیکن اس کو موت نے پہلے آ لیا، تو لہٰذا اگر وہ کوئی قرض چھوڑ کر جاتا ہے، مثال کے طور پر وہ اپنا مال چھوڑ کر گیا 10 لاکھ روپے، اور جو اس نے قرض دینا تھا وہ بھی 10 لاکھ دینا تھا، تو 10 کا 10 لاکھ قرض کی ادائیگی میں ادا کر دیا جائے گا، پھر ورثاء محروم رہ جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے وصیت۔ اب وصیت میں چند ایک باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ میت نے وصیت کی، جیسے مسجد میں اتنے پیسے دے دینا، یا مدرسے میں، یا کوئی فلاحی کام کروا دینا، یا کسی غریب بچی کی شادی کروا دینا، یا کسی بیوہ کو دے دینا، کوئی بھی فلاحی کام اس نے وصیت کر کے گیا کہ تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ وصیت پر عمل ہوگا میت کے کل مال کے تیسرے حصے میں سے۔ اب کل مال اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ جو کل مال ہوگا وہ گنا جائے گا تجہیز و تکفین کے پیسے نکال کر، قرض کی رقم نکال کر۔ اب جو کل مال بچے گا اس کے تیسرے حصے میں سے وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اچھا اگر اس کی وصیت اتنی زیادہ ہے کہ وہ تیسرے حصے سے بھی زیادہ کی رقم اس پر لگتی ہے، تو اب کیا زیادہ رقم لگائی جائے گی؟ تو نہیں، زیادہ رقم اس میں نہیں لگائی جائے گی، پورے تیسرے حصے میں سے جتنی بھی اس کی وصیت ادا ہو سکتی ہے ادا کر دی جائے گی، اور اگرچہ وہ نامکمل کیوں نہ ہو باقی مال جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ جیسے ہم ایک چھوٹا سا فگر لیتے ہیں کہ میت کے ترکے میں 1 لاکھ روپیہ ہے، 1 لاکھ روپیہ وہ چھوڑ کر گیا، تو یہ اس کا کل ترکہ ہے۔ یہاں پر تجہیز و تکفین پر مثال کے طور پر 5,000 روپے لگے، 95,000 پیچھے بچ گیا، اور 20,000 اس کا قرض تھا، تو یہ 25,000 نکل کے پیچھے بچ گیا 75,000۔ اور میت جو ہے وہ وصیت کر کے گیا تھا کہ تم نے فلاں جگہ پر اتنی رقم لگانی ہے، وہ وصیت پوری ہو رہی ہے 30,000 میں، یہ 30,000 میں
اس کی وصیت پوری ہو رہی ہے، لیکن پیچھے کتنا مال بچ گیا ہمارے پاس اس کا 75,000. تو 75 کا تیسرا حصہ تو 25,000 بنتا ہے، تیسرا حصہ. تو اب 25,000 میں سے اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا، باقی 5,000 اس میں سے نہیں نکالے جائیں گے. وہ باقی جو مال بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا. ہاں اگر وارثوں میں سے کوئی بندہ یہ چاہے، اس کا بیٹا ہے کوئی بھی جو وارث بن رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی میرے حصے میں سے 5,000 نکال کر والد صاحب کی وصیت کو پورا کر دیا جائے، وہ کر سکتا ہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے. لیکن جو شرعی ہے، جو اسلام کہتا ہے بھئی تیسرا حصہ اس کا اتنا بنتا ہے، بس اسی میں سے اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا. تو یہ سب سے پہلے. اس کے بعد ہے وراثت، کہ اب آگے مرحلہ آ جاتا ہے کہ وارثوں میں اس کی وراثت کو تقسیم کرنا. اب وارث کون کون بنتے ہیں، اس سے بھی پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ورثاء وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں، ورثاء وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں. اب وہ کیا چیزیں ہیں، ان کو عربی میں کہا جاتا ہے موانع ارث، کہ ایسے موانع یعنی روکنا ارث وراثت کو. بعض افعال کوئی اولاد ایسے کر جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد وراثت سے محروم ہو جاتی ہے، یا ورثاء جو وارث بن رہے ہیں وہ ان کاموں کی وجہ سے وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے موانع ارث. اب ان میں ایک تو ہے قتل، دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے اختلاف دین، تیسرے نمبر پر اختلاف دار. اب قتل کیا ہے؟ قتل میں کچھ وضاحت کا ہونا ضروری ہے. قتل کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک قتل عمد ہے، قتل شبہ عمد ہے، قتل خطا ہے، قتل قائم مقام بالخطا ہے، قتل بالسبب ہے. یہ 5 قسمیں ہیں قتل کی. قتل عمد یعنی کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا، اور اس میں آلہ قتل بھی شامل کیا. اب آلہ قتل کیا ہوتا ہے؟ وہ بندوق ہے، کوئی چھری ہے، کوئی تلوار ہے، کوئی تیر ہے. یہ وہ آلات ہیں جو کہ قتل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. آلہ قتل بھی ہے اور ارادہ قتل بھی ہے. اس کو کہا جاتا ہے قتل عمد. ایک ہوتا ہے قتل شبہ عمد. قتل شبہ عمد یہ کہ ارادہ تو ہے قتل کرنے کا، لیکن اس نے جو قتل کرنے کے لیے آلات ہوتے ہیں اس آلے کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اس نے کسی اور کوئی بھاری لکڑی کا استعمال کر دیا، سر پر مار دی اور قتل کر دیا. یا اس کے اوپر کوئی چیز گرا دی، کوئی پتھر گرا دیا. یا سواری پر جا رہا تھا، آگے جس کو قتل کرنا تھا وہ سامنے آ گیا اور سواری اس کے اندر جا کے ٹھوک دی، جس کی وجہ سے وہ قتل ہو گیا. تو اس کو کہا جاتا ہے قتل شبہ عمد. قتل عمد یہ بھی وارث کو وراثت سے محروم کر دے گا، کہ اس نے دوسرے کو وارث کو قتل اس لیے کیا کہ اس کی وراثت مجھے مل جائے. قتل شبہ عمد اگر یہ بھی کیا تو تب بھی وراثت سے محروم ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے قتل خطا. قتل خطا غلطی سے قتل ہو گیا. شکار کرنے گیا تھا اور شکار کو گولی ماری. ارادہ تو شکار کو قتل کرنا تھا، اس کو مارنا، اس کو حاصل کرنا تھا، لیکن پیچھے کوئی انسان کھڑا تھا اور وہ گولی جا کر اس انسان کو لگ جاتی ہے اور وہ آدمی قتل ہو جاتا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے قتل خطا. خطا غلطی کے ساتھ قتل ہوا، لیکن یہ چیز بھی وراثت سے محروم کر دے گی. یہ بھی موانع ارث ہے. اس کے بعد آتا ہے قتل قائم مقام بالخطا. قائم مقام بالخطا یعنی ایسا قتل جو خطا کے قائم مقام ہے. اب اس کی فقہا جو مثال دیتے ہیں وہ یہ کہ کوئی شخص سو رہا تھا اور بچہ اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور وزن بچے کے اوپر آ گیا، جس کی وجہ سے بچہ فوت ہو گیا. نہ تو ارادہ تھا قتل کرنے کا، نہ ہی کوئی ایسی چیز استعمال کی. خطا غلطی کے ساتھ وہ قتل ہو گیا، یعنی اس کے وزن اس کے بوجھ تلے آ کر وہ دب کر وہ مر جاتا ہے. یا ویسے ہی وہ مذاق میں وہ کسی دوسرے پر بیٹھتا ہے اور اس کی سانس رک جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یا مذاق میں وہ کسی کو گلے مل کر دباتا ہے، اتنی زور کے ساتھ دباتا ہے کہ اس کا سانس رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ قتل ہو جاتا ہے. یہ قتل قائم مقام بالخطا ہے. تو اب یہ چیز بھی بندے کو وراثت سے محروم کر دیتی ہے. اس کے بعد جو 5واں سبب ہے جس کو کہا جاتا ہے قتل بالسبب. قتل بالسبب. قتل بالسبب یعنی اس کی مثال جو فقہا دیتے ہیں کہ کسی شخص نے اپنی زمین میں گڑھا کھودا اور کوئی دوسرا شخص وہ جا رہا تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر گڑھا کھودا ہوا ہے، اور وہ اندھیرا تھا، جاتے ہوئے اس میں گر گیا اور جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگی. اس کو کہا جاتا ہے قتل بالسبب. کسی سبب کی وجہ سے قتل ہوا. تو اگر یہ صورت ہے
تو تب وراثت سے بندہ محروم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی زمین میں گڑھا کھودا ہے, کسی کی زمین میں نہیں. ہاں اگر اس نے کسی کی زمین میں گڑھا کھودا اور پھر اس میں کوئی شخص آ کر گر کر مر جاتا ہے, جو وارث تھا اور وہ گر کر مر گیا, تو اب یہ بندہ وراثت سے محروم ہو جائے گا. اپنی زمین میں گڑھا کھودا ہے اور پھر وہ دوسرے کو احتیاط کرنی چاہیے تھی نا, کہ وہ کسی کی زمین میں جا کیوں رہا ہے. اگر جا رہا ہے تو احتیاط کے ساتھ جاتا, کیونکہ وہ جس نے گڑھا کھودا ہے وہ اپنی زمین کا مالک ہے. وہ چاہے گڑھا کھودے چاہے کچھ کرے, اس نے اپنے کام کاج کی جو کچھ بھی اس نے کیا اور یہ اس کے اندر گر کر مر گیا, تو اب یہ چیز جو ہے وارث کو وراثت سے محروم نہیں کرتی. یہ ہو گیا قتل. تو یہ موانع ارث ہے, ان میں یہ چار چیزیں یہ موانع ارث ہے سوائے قتل بالسبب کے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. دوسری چیز ہے اختلاف دین, دین کا اختلاف ہو جائے, یعنی جس نے وارث بننا ہے یا جس کی وراثت حاصل کرنی ہے, دونوں میں سے کسی ایک مسلمان ہو اور دوسرا غیر مسلم ہو, ایک مسلمان دوسرا غیر مسلم, تو تب بھی وراثت سے محروم ہو جائے گا. مثال کے طور پر خدا نہ خاصا باپ کافر ہے, بیٹا مسلمان ہے, اختلاف دین ہو گیا نا. اختلاف دین, دین کا مختلف ہونا, ایک ہے مشرک دوسرا ہے مسلمان. مشرک باپ ہے تو باپ فوت ہو گیا تو یہ مسلمان بیٹا مشرک باپ کی وراثت کا حقدار نہیں ہوگا. اسی طرح بیٹا مشرک تھا باپ مسلمان اور بیٹا فوت ہو گیا تو بیٹے کی جو وراثت جو جائیداد ہوگی باپ کو نہیں ملے گی. کیوں؟ یہ کافر کا مال ہے, کافر کا مال مسلمان کو یہ نہیں ملے گا. اختلاف دین. ہاں اس میں ایک اور چیز ہے اختلاف دین میں, کہ کوئی پہلے تو مسلمان تھا بعد میں مرتد ہو گیا. مرتد کسے کہا جاتا ہے؟ مسلمان تھا اور بعد میں اس نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو قبول کر لیا. تو جو اس نے اسلام کو چھوڑنے کے بعد جو اس نے ترکہ بنایا, جو وراثت بنائی, ہاں وہ وراثت مسلمان وارث حاصل نہیں کرے گا. ہاں جو دین تبدیل کرنے سے پہلے جب تک وہ اسلام میں تھا اس وقت جو اس کا ترکہ تھا اس کا وارث مسلمان بنے گا. تو یہ ہو گیا اختلاف دین. تیسری چیز ہے اختلاف دار. اب اختلاف دار ملک کا مختلف ہونا, ملک کا مختلف ہونا, جیسے یہاں کا کوئی ذمی کافر ہے اور اس کا وارث دوسرے ملک میں, تو اب یہ ذمی کافر فوت ہو گیا, اس کی وراثت دوسرے ملک جو اس کا بیٹا ہے یا باپ ہے کوئی بھی وارث ہے, یہ اختلاف دار ہونے. اختلاف دار کا مطلب یہ ہے کہ ملک کا مختلف ہونا. تو اب یہ والا یہاں کا جو آدمی جو اسلامی ملک میں رہتا تھا اور وہ تھا ذمی, عیسائی ہے, کافر ہے یا یہودی ہے, کچھ بھی ہے, اب وہ فوت ہو جاتا ہے, اس کے وارث ہے دوسرے ملک میں, تو دوسرے ملک میں جو وارث ہے وہ اس کی وراثت کے حقدار نہیں ٹھہریں گے. اب اس کا مال کہاں پر جائے گا؟ اس کا مال بیت المال میں جمع ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر وہ دوسرے ملک میں اس کا کوئی وارث رہتا ہے اور وہ بھی مثال کے طور پر اسلامی ملک ہے, جیسے ایک کرسچن یہاں پر ہے, دوسرا کرسچن رہتا ہے ترکی میں, وہ بھی اسلامی ملک, یہ بھی اسلامی ملک, یا بنگلہ دیش میں رہتا ہے وہ بھی اسلامی ملک, یہ بھی اسلامی ملک ہے, دونوں کرسچن, تو تب بھی یہاں کا اگر کوئی اس کا رشتہ دار فوت ہو جاتا ہے اس کی وراثت دوسرے ملک میں رہنے والے وارث کو نہیں ملے گی, اختلاف دار ہونے کی وجہ سے. تو یہ چیزیں ہیں موانع ارث جو بندے کو وراثت سے محروم کر دیتی ہیں. اب اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ کہ کون افراد جو ہیں وہ وراثت کے حقدار ٹھہرتے ہیں, وارث کون ہوتے ہیں. یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے. جن افراد کو نیند آ رہی ہے وہ تھوڑی سی آنکھیں کھول لیں اپنی. وارث کون کون بنتے ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز ہے جن کو وراثت ملتی ہے وہ ہے اصحاب فرائض. اصحاب فرائض یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے حصے اللہ رب العزت نے مقرر کیے, اور یہ کل 12 افراد ہیں. کتنے افراد ہیں؟ 12 افراد, یاد رکھیے گا. ان میں 4 مرد ہیں اور 8 خواتین ہیں. اصحاب فرائض جن کے حصے مقرر ہیں. اب 4 مرد, اس میں باپ ہے, دادا ہے, بھائی ہے اور خاوند ہے. یہ 4 افراد کہ جن کے حصے مقرر ہیں. اور یہ 8 خواتین, ان میں بیوی, بیٹی, پوتی, والدہ, دادی, باپ کی طرف سے بہنیں, ماں کی طرف سے بہنیں. تو یہ خواتین جو کہ جن کے حصے مقرر ہیں. تو یہ 12 افراد. سب سے پہلے وراثت میں سے حصہ ان افراد کو دیا جائے گا. اب دیکھیں میں بیٹا نہیں ہے, یہ 4 مردوں میں بیٹا نہیں ہے, بیٹے کا حصہ مقرر نہیں ہوتا. جو باپ کا بچہ وہ سارا بیٹے کا ہے. وہ ایک بیٹے ہوں, 2 بیٹے ہوں, یا ایک بیٹا 2 بہنیں ہوں, 2 بیٹیاں ہوں, تو وہ ان کے حصہ مقرر نہیں ہوتا, سب کا سب انہیں مل جاتا ہے. اکیلی بیٹیاں ہوں گی پھر ان کا حصہ مقرر ہے, جیسے یہاں پر ہے. والدہ, بیٹی, بیوی اور پوتی, دادی, باپ کی طرف سے بہنیں, ماں کی طرف سے بہنیں, یہ اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ اصحاب فرائض یہ 12 افراد ہیں. اور اگر ان میں اصحاب فرائض میں اگر کوئی نہ ہو
پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں اسبات نسبی، یعنی اس میں اس کی اولاد آ جائے گی. سب سے پہلے ان کا حصہ نکالا جائے گا. ان کا حصہ نکالنے کے بعد پھر اسبات نسبی یعنی بیٹوں کو بیٹیوں کو حصہ ملے گا. پہلے کن کا حصہ نکالا جائے گا؟ ان 12 افراد کا. یہ 12 افراد اولاد میں نہیں ہے. یہ 12 افراد ہیں دادا، والد، بھائی، اور پھر خواتین میں بیوی، بیٹی، پوتی، دادی، باپ کی طرف سے بہنیں، ماں کی طرف سے بہنیں، وہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے ان کا حصہ نکال، اگر کوئی حصے دار بن رہا ہے، ان کا حصہ نکالنے کے بعد پھر باقی جو بچے گا وہ اسبات نسبی یعنی نسب، کہتے ہیں نا سلسلہ نسب، جو باپ کی طرف سے بیٹا ہے، ٹھیک، اولاد، انہیں نسب کہا جاتا ہے. تو اب جو ان کے بعد سے جو مال خواہ بچے یا نہ بچے، بعض دفعہ وارث کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا، سارا مال اصحاب فرائض لے جاتے ہیں. تو اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو باقی مال بچے گا وہ کن کو ملے گا؟ اسبات نسبی کو. تیسری صورت ہے کہ اگر اسبات نسبی وہ نہیں ہے، رد علی اصحاب فرائض. پہلے میں ان کا نام لکھ لوں تاکہ ہمیشہ آسان کو بھی یاد رہے. یعنی یہ 8 افراد ہیں کہ جو وراثت کے حقدار بنتے ہیں. ان میں پہلے اصحاب فرائض، اصحاب فرائض نہیں ہے، یا اصحاب فرائض کو حصہ دینے کے بعد اسبات نسبی. اور اگر مثال کے طور پر اصحاب فرائض ہیں، کوئی اسبا نہیں ہے، یعنی اولاد تھی نہیں، باقی رشتہ دار تو تھے، اولاد نہیں تھی. اب پھر تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں رد علی اصحاب الفرائض، یعنی رد کا معنی تو لوٹانا، اللہ پر اصحاب فرائض، اصحاب فرائض پر باقی ماندہ مال دوبارہ لٹا دینا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اصحاب فرائض حصے دار تھے جن کا حصہ مقرر ہے، ان کو ان کا حصہ مل گیا. اور پھر جو اسبات نسبی تھے، کوئی بھی نہیں تھا، بیٹا بیٹی کچھ بھی نہیں ہے، تو اب وہ مال کدھر جائے گا وارث کا؟ وہ مال دوبارہ یہ اصحاب فرائض کی طرف لٹا دیا جائے گا. رد علی اصحاب فرائض، دوبارہ وہ مال ان کی طرف لٹایا جائے گا. ہاں، ان میں جو اسبات سببی ہیں، کسی سبب کی وجہ سے اسباب بنے، جیسے خاوند اور بیوی، ان 2 افراد کو نہیں ملے گا. جب دوبارہ مال لٹایا جائے گا، خاوند اور بیوی کو مال نہیں ملے گا، اس کے علاوہ باقی سب کو ملے گا. اور اگر مثال کے طور پر اب یہ اوپر والے دونوں کوئی بھی نہیں ہے، اصحاب فرائض، اسبات نسبی، رد علی اصحاب فرائض، یہ وہی آ جاتے ہیں دوبارہ. اگر اوپر والے دونوں نہیں ہیں، پھر ہے ذوی الارحام. ذوی الارحام کہا جاتا ہے رشتہ داروں کو. یہ بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، خون کے رشتہ دار. یعنی اگر اصحاب فرائض بھی نہیں ہے، اسبات نسبی بھی نہیں ہے، اب باقی آ جاتے ہیں رشتہ دار، تو پھر جو وراثت ہوگی وہ ذوی الارحام میں تقسیم کر دی جائے گی. اور اگر کوئی ایسا ہوا کہ نہ تو اصحاب فرائض ہے، نہ اسبات نسبی ہے، نہ ہی ذوی الارحام ہے، رشتہ دار بھی کوئی نہیں، نہ باپ، نہ دادا، نہ بیٹا، نہ بیوی، کچھ بھی نہیں ہے، رشتہ دار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، تنہا تھا، لاوارث تھا، تو اب کیا ہے؟ تو پھر 5ویں نمبر پر آ جاتے ہیں مول الموالات. مول الموالات کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے بندے سے کہے کہ اگر میں مر گیا تو میرا وارث تو ہے، تو مر گیا تو تیرا وارث میں ہوں. اس کو کہا جاتا ہے مول الموالات، کہ میں مر جاؤں تو میری وراثت تیری، اگر تو مر گیا تیری وراثت میری. تو اس کا اقرار جب دونوں کر لیں تو پھر انہیں کہا جاتا ہے مول الموالات. اور اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو جس کے حق میں اس نے کہا تھا بھی میرے مرنے کے بعد یہ میرا وارث ہوگا، یہ اس صورت میں جب یہ نہ ہوں. اور اگر ان میں کوئی ہے تو پھر مثال کے طور پر کسی کی اولاد بھی ہے، لیکن اولاد ہونے کے باوجود وہ کسی اور کو کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا وارث ہے، لیکن اب اس کے کہنے پر اس کا وارث نہیں بنے گا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. رشتہ دار یہ زیادہ حقدار ہے کتاب اللہ میں. اللہ کی کتاب کے مطابق کون حقدار ہیں؟ جو رشتہ دار ہیں. آدمی کے کہنے سے کوئی بندہ اس طرح وارث نہیں بنے گا. یہ مول الموالات وارث اس وقت بنے گا جب یہ اوپر والی صورتیں نہ ہوں. تو اگر اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی، اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، نہ کسی کو وارث بنایا، نہ ذوی الارحام ہے، نہ اسبات نسبی، نہ اصحاب فرائض، کچھ بھی نہیں ہے، پھر 6 نمبر پر آ جاتے ہیں المقر لہو بالنسب علی الغیر. مقر کا معنی اقرار کرنا، اقرار کرنا لہو بالنسب، کسی اور کے لیے نسب کا، علی الغیر بغیر کسی واسطے کے، بغیر کسی واسطے کے کسی دوسرے کے نسب کا اقرار کرنا. مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میرا وارث ہے، نہیں، یہ میرا بیٹا ہے. تو جب یہ اوپر والی کوئی صورتیں نہیں ہوں گی، چونکہ اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ میرا بیٹا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے،
وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ چاہے اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو اب وہ ساری وراثت جو ہے جس کی طرف اس نے نسبت کی تھی کہ یہ میرا بیٹا، اس کو دے دی جائے گی. لیکن شرط کیا ہے؟ درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے. واسطہ کیسے ہے؟ کوئی یہ کہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اب بھائی ثابت کرنے کے لیے پھر اس کا باپ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ جو اب اس کا باپ ہے کہے کہ یہ وہ میرا باپ اس کا باپ بھی ہے، اور وہ انکار کر دے تو اب اس کے کہنے سے اس کا بھائی نہیں بنے گا. یہ ہوگا کسی کا واسطہ، وساطت. تو کسی وساطت کے بغیر کسی کو کہنا یہ میرا بیٹا ہے تو پھر اس کی طرف یہ وراثت جو ہے لٹا دی جائے گی. اور اگر ان میں 6 افراد میں کوئی بھی نہیں ہے، پھر 7ویں صورت الموصى لہ، کہ جس کے لیے اس نے وصیت کی. اب کل مال سارا کا سارا جس کے لیے وصیت کی تھی اس کو دے دیا جائے گا. اور اگر یہ ساتوں افراد بھی نہیں ہیں، پھر آخر میں آ جاتا ہے بیت المال والغرباء والمساکین. بیت المال میں اس وقت جمع کروائی جائے گی کہ جب آپ کو پتا ہو کہ یہاں پر بیت المال کی تقسیم جو ہے منصفانہ ہوتی ہے. لیکن اگر یہ خطرہ ہو کہ یہاں پر تقسیم منصفانہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر چور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بیت المال کے مال کو بھی ہڑپ کر جاتے ہیں، تو اب پھر خود اجر ثواب کی نیت سے اس کا مال جو ہے غرباء مساکین میں تقسیم کر دیا جائے. کیونکہ بیت المال کا مال بھی غرباء اور مساکین کے لیے ہوتا ہے، محتاجوں کے لیے، حقداروں کے لیے ہوتا ہے. تو چونکہ وہاں پر ایماندار افراد نہیں ہیں، ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا یہ از خود کوئی بندہ بھی مرنے والے کی وراثت جو ہے غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دے گا. تو یہ تھے صرف یہ وہ افراد کہ جن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، جو وارث بن سکتے ہیں. اصحاب فرائض، ان کو دینے کے بعد اسبات نسبی، اگر نہیں ہے پھر دوبارہ اصحاب فرائض. اگر یہ دونوں نہیں ہیں، رشتہ دار نہیں ہے، تو جس کو اس نے وارث قرار دیا وہ، اگر وہ بھی نہیں ہے، جس کو اس نے اپنا بیٹا بنایا وہ بھی نہیں ہے، جس کے لیے اس نے وصیت کی تھی، نہ وہ بیٹا نہ کچھ ہے، بس وصیت کی تھی کہ بھئی اس کو مال دے دینا. تو جیسے لوگ وصیت کر جاتے ہیں، اگر اولاد نہ ہو، کچھ بھی نہ، وصیت کر جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ مال فلاں مدرسے کو دے دینا. کیونکہ اولاد نہیں ہے، ذوی الارحام کچھ بھی نہیں ہے، اسبات نسبی فرضی کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کا سارا مال اس کی وصیت کے مطابق مدرسے میں دے دیا جاتا ہے، مسجد میں دے دیا جاتا ہے. اور اگر یہ کوئی نہ اس نے وصیت بھی نہیں کی ہو، پھر ہے غرباء اور مساکین. تو آج کی ہماری یہی کلاس ہے. آپ نے ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے. اگر بھول جائیں تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ لینا. انشاءاللہ یہ 10 لیکچر میں ہم اس کو اپنے یہ جو ہماری وراثت کے احکام اس کو مکمل کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.